الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ اور پہلے پارے سے ہم نے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ آج اس کی 21ویں کلاس ہے۔ آج ٹوٹل 4 آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے جو بنیادی طور پر ایک رکوع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے 167 تک ہے۔ اور اگر ہم اس کو سورہ بقرہ کے رکوعات کی ترتیب سے دیکھیں تو 16 رکوع ہم نے پہلے پارے میں پڑھے تھے، اس کے ساتھ اگر آج کا رکوع ایڈ کریں تو یہ 20واں رکوع بنتا ہے۔ تو آج کی دوسرے پارے کی تقریباً 4واں رکوع ہے یہ، اور سورت کے اعتبار سے 20واں رکوع ہے۔ ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ باقاعدہ گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ ہم نے اس سے پہلے 163 آیات مبارکہ میں 2 طرح کے مضامین پڑھے تھے۔ ابتدائی تعارف تو یہ تھا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت تھی اور قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ مرکزی موضوع ہے۔ اہل کتاب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہم نے 2 دعائیں مانگی تھیں، اللہ نے منگوائی تھیں، ان کے جو بری عادات ہیں ان کی نشاندہی ہو رہی تھی، اور یہودی اور اہل کتاب میں سے جیوز اس کا مرکزی موضوع تھے۔ اور اگلی جو صورت ہے سورہ آل عمران، اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کرسچینٹی کی وہ تعلیمات ہیں کہ جن کو اللہ رسول نے کنڈیم کیا، اور ایک نئی منزل اور نیا جو نصاب ہے وہ امت مسلمہ کو دیا گیا۔ متصل پچھلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جب امامت منتقل ہوئی اور اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کو مبعوث فرمایا، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو اب چونکہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف امامت شفٹ ہونے لگی، اللہ نے آقا دو جہاں کو آخری نبی ڈکلیئر فرمایا، تو اب جو نئی امت جس کو دنیا کی امامت کا شرف ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے تربیتی احکامات ذکر فرمائے، اور یہ تربیتی احکامات پچھلے رکوعات سے جاری ہیں۔ آج کا مرکزی موضوع آج کے پورے رکوع کی 4 آیات کا جو میرے مطالعے کے بعد میرے ذہن میں اس کے لیے لفظ آئے وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی قوم
ذہنی اور فکری تربیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ لیبر جتنی مرضی ہے کرتی رہے، جب تک وہ فکری طور پر مضبوط نہیں ہوگی اور سٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کسی طرف بھی موو نہیں کر سکتی، اور جو ترقی، اوج اور عروج ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی 4 آیات اور پورے رکوع میں سب سے پہلے امت مسلمہ کی فکری تربیت کی گئی ہے، اور اسلام میں جو فکری تربیت کا دار و مدار ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام وسائل اور اسباب کو چھوڑ کر خالق کائنات، مالک کائنات اور اس کائنات کے رب کی طرف جو لو لگانی ہے، یہ امت مسلمہ کی فکر اور اس کی مضبوطی کا ایک پہلا زاویہ اور ایک پہلا یونٹ ہے۔ آج کی 4 آیات میں توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا پہلا نقطہ ہے۔ تو آپ ذرا ترجمے پہ غور فرمائیں گے تو آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے جن کو آج ہم باقاعدہ علوم بنا چکے ہیں ان کی طرف تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں اور پوری دنیا میں جدید علوم کے نام پر کیمسٹری، فزکس، بائیو، ایسٹرونومی، باٹنی وغیرہ وغیرہ بہت سارے علوم باقاعدہ وجود میں آ چکے ہیں، اور دنیا ان کو لے کر آگے ترقی کر رہی ہے۔ ان کی طرف اشارہ کیا گیا مختصر الفاظ میں۔ قرآن نے اپنے ہدایت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفاصیل نہیں بتائیں، لیکن صرف اشارے فرمائے کہ ان سب کے پیچھے بھی جو قوت کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے۔ آپ ترجمے میں غور فرمائیں گے تو سارے علوم آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک یہ قرآن مجید کی وہ جو 3 اقسام ہیں ہمارے سامنے پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے، ناؤن، ورب اور پارٹیکل اور لیٹرز کے حوالے سے، ان میں انا اور فی دونوں جو ہیں یہ حرف کا درجہ رکھتے ہیں۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ایکیوزیٹو پارٹیکل ہے، یہ تعداد میں 6 ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی تقریباً 2000 سے زیادہ دفعہ یہ ایک پورا سیٹ استعمال ہوا ہے۔ فی پریپوزیشن ہے، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ 17 ہیں ٹوٹل تعداد میں۔ انا بے شک، ویریلی، نو ڈاؤٹ، فی میں، خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، اللہ رب العزت نے آسمان تخلیق فرمائے، اس کے اندر نشانیاں ہیں، والارض، اور جو زمین ہے اس کی تخلیق میں کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ اب آپ علوم دیکھیں تو دونوں طرف میں علوم تقسیم ہو رہے ہیں۔ آسمانی علوم بھی ہیں، یعنی آسمانی علوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ایک آسمانی چیزیں ہیں جن کے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے لوگ ان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے وہ علوم مراد ہیں کہ جن کا تعلق آسمان سے ہے، جیسے سورج اور چاند کا گردش میں آنا اور پھر آسمان سے بارشوں کا برسنا۔ تو یہ ایک پورے نظام کو اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے۔ آپ ان میں سے ہر لفظ کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان ساری چیزوں میں اللہ کے ہونے پر نشانیاں ہیں۔ تو ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں گویا کہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، واو کا معنی، اور یہ کنجنکشن ہے، حروف عطف ہے جو ہماری عربی میں ان کی تعداد 10 ہے۔ واختلاف اللیل، رات جو ہے وہ پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، اسی طرح اشارہ فرمایا قرآن مجید کی تعلیمات نے۔ جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے رمضان میں تو ہم پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اور آفٹر مغرب ہمارے تقویمی نظام میں جو اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں وہ مغرب کے بعد نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں جو دن کا تصور ہے ان میں پہلے رات ہے اور اس کے بعد دن ہے، اسی لیے پہلے ذکر بھی کس کو فرمایا ہے؟ رات کو پہلے ذکر فرمایا۔ واختلاف اللیل، اور بدلتے رہنے میں، رات کے، والنہار، اور دن کے، ان دونوں کے بدلنے میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت پہ نشانیاں ہیں، لیکن اس کو اہل عقل جانتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم رات کو دن والا ماحول بنانا چاہیں تو کہاں سے دنیا کی اتنی انرجی آئے گی اور اتنی الیکٹریسٹی آئے گی کہ رات دن بن جائے گا؟ میرا خیال ہے آج 2021 تک بھی سائنس جہاں پہنچ چکی ہے، یہ کم از کم انسانی اختیار سے یہ بات باہر۔ اور اگر دن والا ماحول رات کو اور رات والا ماحول دن کو ہم لانا چاہیں تو میرا خیال ہے آج تک انسانی جو ایک اتھارٹی اور طاقت ہے وہ تو کم از کم نہیں کر سکتی۔
تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کیسے سورج کو سینکڑوں فرشتے اللہ کے حکم سے پکڑ کر جو ہے وہ ایک طرف سے مشرق سے مغرب کی طرف لاتے ہیں، اور جو ہی یہ ٹکیا ختم ہوتی ہے چھپتی ہے تو اللہ ایک رات کے نظام کے لیے جو ہے وہ چاند اس کو ابھار دیتا ہے۔ اور آج سائنس اس بات پہ ہمیں متفق نظر آتی ہے کہ آپ کے پودوں کا پنپنا اور ان کے اوپر پھر باقاعدہ کچھ چیزوں پہ پھلوں کا لگنا یہ سورج اور چاند کے بظاہر مرہون منت ہے۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، واو کا معنی اور فلک کشتیاں، التی یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اسماء موصولہ ہم جن کو کہتے ہیں، انگلش والی جو ڈبلیو فیملی ہے اگر وہ درمیان میں آ جائے جیسے ہو ہے، ہوم ہے، وچ ہے، تو وہ بھی یہی معنی دیتی ہیں۔ اور کشتیوں کے چلنے میں التی جو تجری جاری رہتی ہیں، چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، اور صرف چلتی نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں بما ينفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ تو ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر بڑی واضح جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا ٹھیپا یا کوئی مناسب معمولی وزن والی چیز بھی پانی میں پھینکتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی کشتیاں اور آج جو بحری جہاز ہیں وہ پوری دنیا کا جو سامان ہے وہ لے کر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ان کو وہاں پر جو ٹھہرانے کی طاقت ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آپ سورہ یاسین شریف کو اگر دیکھیں گے تو پرندے کا اڑنا اور اس کا پر مارنا اور پھر ہوا میں معلق ہو جانا، اللہ فرما رہا ہے یہ بھی صرف اور صرف میری قدرت ہے، میں جس نے ٹھہرایا ہوا ہے اس کو۔ آج آپ اتنے ہیوی قسم کے ہوائی جہاز دیکھتے ہیں جو دنیا کا نظام ادھر سے ادھر لے کر جا رہے ہیں، تو یہ ہوا میں ٹھہرانا اتنے بڑے وزن کو، یہ بھی اللہ کی کاریگری ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ اور بندہ مومن پھر وہ ہے جو اس کو اللہ کی کاریگری ہی سمجھے، نہ کہ یہ کہے کہ میں نے کر کے دکھا دیا، بلکہ اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کی مرہون منت سمجھے۔ تو پہلی میں زمین و آسمان کی تخلیق، اور دوسرے فیز میں دن اور رات کا عدل بدل کر آنا۔ دیکھیں نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم رات کو سوئے ہوں اور صبح ہونے لگی ہو تو خدا نخواستہ پھر رات ہو گئی ہو۔ کم از کم ہمارے آبا نے اور یہ سینکڑوں ہزاروں سالہ تاریخ میں کسی جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ رات کے بعد دن آنا تھا اور خدا نخواستہ وہ بھول گیا، دن کے بعد رات ہی آنی ہے اور رات کے بعد دن ہی آنا ہے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یہ جو دلیل ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو باقاعدہ آسمان سے بارش کے برسنے کو اللہ نے اپنی قدرت ڈکلیئر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے میری ذاتی دانش کے مطابق کم از کم مڈل پاس ہونا بھی ضروری کوئی نہیں، یا میٹرک پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کی ہو تو وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی۔ تو وما انزل اللہ، واو کا معنی اور ما جو انزل اتارا، اللہ نے من السماء آسمان سے، من ماء پانی، اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور صرف آسمان سے پانی اتارا ہی نہیں، یہ تو ایک اللہ کی قدرت ہے، لیکن فاحیا بہ الارض، فا دین پھر احیا زندہ کیا، بہ اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا زمین کے مرنے کے بعد۔ زمین کیسے مرتی ہے؟ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر بارشیں نہیں ہوتی تو وہ اپنے اگانے کا جو عمل ہے اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے۔ تو اس کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ گویا کہ وہ کیا ہو چکی ہے؟ مر چکی ہے۔ تو انسان کا دل بھی کبھی کبھی مر جاتا ہے، اس کے لیے پھر ایک اللہ رب العزت کے احکامات اور قرآن اور آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف ہیں جن کے ساتھ لوگوں کے مردہ دل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا کہ خبردار سن لو، الرٹ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اس کی پھر مختلف طریقے ہیں، وہ قلبی ذکر بھی ہے، لسانی ذکر بھی ہے، اعضاء کے ساتھ پریکٹیکل عملی ذکر بھی ہے۔ تو بارش کا برسنا بھی اللہ کے حکم کی جو ہے وہ ایک تابعیت ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت اس کے پیچھے ہے۔ اور زمین کا پھر زندہ ہونا
یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یہ دونوں باتیں یہاں بیان فرما دی ہیں. آپ دیکھیں نا جی بارش ایسے تو نہیں برس جاتی. کون سا مہینہ 12 مہینوں میں بارشوں کا گنا جاتا ہے؟ ساون. ایک خاص ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے، کیسے بخارات زمین سے اٹھتے ہیں، وہ بادل کس ماحول میں جا کے بنتے ہیں، پھر ایک خاص ٹیمپریچر پہ اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ جو بادل ہیں ان سے بارشیں برستی ہیں. اور ہم ایسا مصنوعی کبھی انوائرمنٹ کریٹ ہی نہیں کر سکتے جیسے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات میں رکھا ہے. گرمیوں کا موسم آتا ہے، پاکستان میں لوگ مری چلے جاتے ہیں، ناران کا غان چلے جاتے ہیں. اس دفعہ تو گئے تو سنا کہ لاکھوں گاڑیاں پھنس گئی اور 3 دن بیچارے وہاں پر پھنسے رہے. تو یہ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ یہ اپنے لاکھوں اربوں کروڑوں روپیہ لگا کے یہاں لاہور میں کوئی ایسا ایٹماسفیئر بنا لیتے. پتہ چلا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا شاہکار ہے کہ انسان اس کو دیکھنے کے لیے کھچا کھچا چلا جاتا ہے. آج بارش کا برسنا، زمین کا زندہ ہونا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. صرف زمین ہی نہیں بنا دی بلکہ اس کے اندر ہر قسم کے جانور جو ہیں ان کو بھی پھیلا دیے. تو انسان بھی سوشل اینیمل ہے، یہ بھی معاشرتی حیوان ہے. تو اس کو بھی درمیان میں ذکر فرما دیا. واو کا معنی اور بسا پھیلائے، فیہا اس میں یعنی کس میں؟ زمین میں. من کل دابہ ہر قسم کے جانور. تو انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اپنی اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے اس کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو وہ باقی جو جانور ہیں ان سے ممتاز ہو گیا ہے. ورنہ اس کے اندر بھی چیزیں وہی ہیں جو بظاہر جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن قرآن کے آنے کے بعد، آقا دو جہاں کی تعلیمات کے بعد، اس کو اللہ رب العزت نے وہ پیرامیٹرز دے دیے کہ یہ تمام جو جانور ہیں اللہ نے اس کی ڈیوٹی اور اس کی خدمت کے اوپر لگا دی. ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے ہاتھی کو جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے، اتنا بڑا اونٹ، اتنے بڑے قربانی کے جانور آپ نے دیکھے. اللہ رب العزت نے ان کی ناک میں چھوٹی سی نکیل ڈال کے حضرت انسان کے تابع کر دیا. یہ بھی تو اس کی اشرف المخلوقیت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے. تو زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کا پھیلانا یہ بھی قدرت باری تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر جانور کی تخلیق میں اور اس کے پیدا کرنے میں حضرت انسان کا فائدہ ہے. آپ چوہے کو خطرناک سمجھتے ہیں، چوہے کے اوپر کیا رکھیے؟ بلی رکھ دی ہے. تو آپ سب بلی گھروں میں رکھی جاتی ہے کہ چلیں چوہے جو تنگ کرتے ہیں کم از کم ان کو بلی قابو کرتی رہے. تو بلی چوہے کو قابو کرتی ہے اور چوہے آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو قابو کر لیتے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ حضرت انسان کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہیں. لوگ سفر کرتے تھے تو آج تو سفر آ گیا گاڑیوں پہ، اس سے پہلے اونٹوں پہ تھا. اور اونٹ کی آپ اگر ساخت دیکھ لیں، اس کے پاؤں کی، اس کی جلد کی، اس کے بیٹھنے اٹھنے کی، اس کی لمبائی کی، تو صحرا کے اندر اس کا سفر کرنا، میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کم از کم نصف مہینہ صحرا کے اندر بغیر کچھ کھائے پیے یہ اونٹ سفر کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی آسانی کے لیے کتنی کاریگری فرمائی کہ راستے میں پیٹرول پمپ نہیں ہوں گے، کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے نہیں ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے اونٹ کی تخلیق ہی ایسی فرما دی کہ انسان اس کے اوپر سفر کرتا رہے. اللہ نے زمین میں بہت قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح، واو کا معنی اور تصریف گردش کرنا. یہ جس کو ترجمہ قرآن سیکھنا ہے نا جی اس کو صرف آنی چاہیے. صرف اور دوسرا علم ڈاکٹر صاحب نحو. تو صرف کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. صرف کا معنی کیا ہے؟ علم الصرف، جس کے اندر آپ گردانے بناتے ہیں تو ایک لفظ کو آپ اس کا تھیا پانچا کر کے اس سے 15 سے 20 چیزیں بنا لیتے ہیں تو یہی صرف ہوتی ہے. تو صرف کا معنی کیا بنا؟ گردش، روٹیشن. آپ نے ایک لفظ لیا اس سے کتنے سارے الفاظ بنا لیے. آپ اندازہ کریں ایک لفظ ہے خا، لام اور کاف. تو خلقہ، اس کا معنی کیا ہے جی؟ پیدا. اور اسی سے ہم نے یہ آیت کے شروع میں پڑھا خلق سے تخلیق. خلق پیدا ہونا، تخلیق پیدا کرنا. اسی سے پھر جو پیدا کرنے والا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. یعنی لفظ ایک ہی ہے، خا، لام اور کاف، تو بدل گیا. یہ خلق بنا اور تخلیق بنا اور خالق بنا اور لفظ بنائیں، کیا بنیں گے؟ میں اور آپ سب اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق. تو ایک ہی لفظ سے یہ بن گیا. پھر آگے چلتے جائیں آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے معنی لینے کے لیے ہم بناتے چلے جائیں گے. آپ ثلاثی مجرد سے اس کو مزید فی پہ لے جائیں تو خالق کا کیا بن جائے گا؟ اخلاق کا. اس نے پیدا کیا. اور پھر اس کے اندر اور اگر مبالغہ چاہیے ہو
تو آپ جو مڈل والا حرف ہے اس کو ڈبل کر دیں، خلق۔ اس کے بعد اگر آپ کسی اور طرح کا معنی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ الف پڑھا دیں، خالق ورب بن جائے گا۔ اور معنی لینا چاہیں تخلق بنا دیں۔ آپ اس سے طلب کا معنی لینا چاہیں الف سین تے بڑھا دیں، استخلق۔ تو یہ سارے کا سارا و تصریف، یہ بٹوین دا لائن بات آ گئی۔ تصریف گردش کرنا، تو صرف کا معنی ہے جس کو صرف تھوڑی بہت آتی ہے اور علم و صرف سے آگاہی ہے وہ قرآن مجید کو بڑے کمال طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ایک اور لفظ دیکھ لیں آپ، ہے الف سین اور میم، اسم۔ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے ایک جملے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسم کا معنی نام ہے۔ بنیادی طور پر اسم کے لغوی اور لٹرل میننگ ہے نشانی، تو وہ ایک نام گویا کہ انسان کی کیا ہوتا ہے، نشانی۔ اچھا یہ اسم ہے، اسی سے پھر آپ دیکھ لیں ہم نے لفظ پڑھا ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے، چوتھا لفظ کیا ہے جی اسکرین پہ، سما۔ اس کی روٹ بھی وہی ہے، تو سین میم واؤ اور واؤ سین میم، یہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ امینڈمنٹ کریں گے تو چیزیں ہماری بہت ساری آگے چلتی جائیں گی۔ تو وتصریف ریاح، لیکن یہاں پر یہ اپنے لغوی معنوں میں ہے، یہ علم صرف کے معنوں میں نہیں ہے۔ اور گردش کرنے میں الریاح، ہواؤں کی، ہم تو صرف ہوا کو ایک تازہ جھونکا جب آتا ہے کسی بارش زدہ علاقے میں تو انسان کتنی تر و تازگی فیل کرتا ہے، لیکن پورا نظام درختوں کی پیدائش کا، اس میں اللہ رب العزت نے آگے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو عمل تلقی ہوتا ہے، جو جینڈر کے اعتبار سے میل درخت ہوتے ہیں وہاں سے ہواؤں کی وجہ سے وہ سپرمز جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے اڑتے ہیں، اور جو جینڈر کے اعتبار سے فیمیل درخت ہیں ان کے اوپر جا کے گرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ایک پورا پھل کا نظام بنا دیتا ہے۔ آپ ابھی موسم گزرا آموں کا، آپ نے دیکھے جی بہاولپور سے ملتان سے چیزیں آ رہی ہیں آم، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ہواؤں میں ہی اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے۔ وتصریف الریاح، اور گردش کرنے میں کس کے، ہواؤں کے کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ اور آگے آئے گا آخری اگلی لائن میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، واو کا معنی ہے، اور سحاب بادل، المسخر جو تابع ہیں، مسخر کے لٹرل میننگ ہے ہینگ ہوئے ہیں، بین السماء، بین بٹوین السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، اور وہ بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں زمین و آسمان کے درمیان ایک خاص ایٹماسفیئر پہ کھڑے ہیں، بس اللہ کا حکم آئے گا اور بارش کو زمین کی رویدگی مطلوب ہوگی تو رب تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ اس کی جو مخلوقات میں سے جانور ہیں جو خود پانی نہیں کھینچ سکتے، جو خود کوئی پیٹر نلکے کا انتظام نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت ان کے لیے پانی کا سامان فرما دے گا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ہم نے پیچھے جتنی باتیں پڑھی ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہاری فکری تربیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لآیات، لام کا معنی ضرور، یہ لام تاکید کے لیے ہے، لآیات، یہ اس کے اندر ضرور نشانیاں ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے، لقوم یعقلون، لام کا معنی کے لیے۔ دیکھیں نا لام کے اوپر زبر ہے تو وہ سٹریس کے لیے، تاکید کے لیے، اور لام کے نیچے زیر آ گئی تو یہ حرف جارہ بن گیا اور اس کا معنی ہے پریپوزیشن ہے کے لیے۔ دیکھیں ایک زبر اور ایک زیر کسی لفظ کا جو معنی ہے اس کو کتنا تبدیل کر دیتی ہے۔ اور ان میں نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو کیا رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کی منشا یہی ہے کہ انسان جب بھی ان چیزوں کو دیکھے، ان کو استعمال کرے تو وہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے اس کو بلند کرے، تاکہ انسان فکری طور پر خود کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتا رہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، یہ ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ہمیں صبح و شام کی دعائیں انہی چیزوں کے متعلق سکھائی گئیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دیکھیں صبح و شام کی باتیں اسی کے اندر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آگے آپ پوری چیزیں پڑھیں اللہ کی مخلوقات کی۔ آقا دو جہاں ہر رات کو پڑھ کر ان کو اپنے اوپر پھونک مار کے سوتے تھے، کیوں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی نعمتوں کا ادراک اور شعور کرنا، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کریں، اور یہی عبادت۔ تھوڑا سا ٹھہر کے ذرا یہ بھی دیکھ لیں، اسی طرح کی آیات ہیں جو سائنسی علوم ہیں ان کی بنیاد ہے۔ تو سائنس غور و فکر کا نام ہے، تو بار بار اللہ غور و فکر کا دعویٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں آؤ دیکھو، میں نے جو عقل شعور دیا ہے اس کو استعمال کرو، ایجادات ہوتی جائیں گی تو تمہارے لیے بہتری کا سامان ہوتا جائے گا۔
वमिनन नास, ये तो अल्लाह की कुदरत पे आयत थी जो बहुत बड़ी तवील आयत थी और बड़ी हिकमत आमोज बातें थी उसमें। ये जो अगली आयत है 165 नंबर, ये गोया कि इस आयत का अपोजिट है। वहाँ तौहीद का सबूत था, अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में, अपनी कुदरत में यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है। कायनात का कोई फ़र्द, ना नबी ना कोई वली, अल्लाह की कुदरत का और अल्लाह की इन मिसालों का वो अपनी ज़ात के अंदर उसका इज़हार नहीं कर सकता। जो करते हैं फिर वो कौन है? वाओ का माना, और मेन जो है वो सम के लिए आता है, कुछ चीज़ों को निकाल लेना। व मिनन नास, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल है, यत्तखिज़ु, जो बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, क्या बनाते हैं? अंदादा, शरीक। हम इन आयात को पढ़ के थोड़ा आगे निकल जाते होते हैं, क्योंकि ये हम समझते हैं कि बात हो रही है अहले मक्का की, मुशरिकीन की, अहले किताब में से ईसाइयों की, कि जो सन ऑफ गॉड का तस्वुर हज़रत ईसा के बारे में रखते हैं, या यहूदियों की जो हज़रत उज़ैर को सन ऑफ गॉड मानते हैं। हम खुद को इन आयात में कभी फिट नहीं करते। हालांकि आप देखें, लोग वो हैं कुछ जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा कोई शरीक। अच्छा, ये हम नहीं बनाते? ज़रा अगली आयत पढ़े, मैं समझाता हूँ हम कैसे बनाते हैं। अल्लाह के अलावा वो शरीक बनाते हैं और फिर करते क्या हैं? युहिब्बूनहुम, मोहब्बत करते हैं, हम उनसे, जो अल्लाह के अलावा वो शरीक बना लेते हैं उनसे फिर मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? का हुब्बिल्लाह, तर्जुमा कीजिएगा क्या है? का हुब्बिल्लाह, अल्लाह के साथ मोहब्बत की तरह जितना एक बंदा मोमिन टूट कर अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो मुशरिकीन हैं और अल्लाह के अलावा शरीक बना ली हैं उन्होंने, ये फिर उन अपने शरीकों से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत इस्तेकाक है कि अल्लाह के साथ की। ये हमारे मुआशरे में कहाँ है जी? मैं आपको 2-3 मिसालें बताता हूँ, आप वहाँ देख लें कि हम मिन दूनिल्लाह का कितना मिसदाक है। आप अपने बच्चे और बच्ची की शादी रख लें और इस्लाम की शादी उनको बता दें, फिर वहाँ पर आप देखें कि मिन दूनिल्लाह में आपके रिश्तेदार आपके साथ क्या करते हैं। आपको जीने नहीं देंगे, एक छोटी छोटी रस्में हम नहीं छोड़ सकेंगे तो क्या कहते हैं? ये फिर मिन दूनिल्लाह नहीं है। हमें तो जितने अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करनी चाहिए थी, हम उससे ज़्यादा ताबेदारी अपने रसूम और रवाज के साथ करते हैं। आप मेहंदी का फंक्शन देख लें, आप शादी के उतार चढ़ाव देख लें, और शादी पे एक लामादूद अखराजात देख लें, तो मैं दयानतदारी से कहता हूँ, एक वो बंदा जो रिज़्क़ के हलाल की तलाश में रहता है, वो हमारे मुआशरे में जो शादियाँ डोमेन कर गई हैं, ये शादियाँ एक बंदा मोमिन अपनी हलाल रोज़ी में बड़ी मुश्किल से कर पाता है, और फिर उसका ज़मीर भी शायद इन चीज़ों का गवारा नहीं करता। लेकिन ये रसूम आई कहाँ से है? इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि सारा ही कसूर उनका है, लेकिन मगरिब भी इनमें इन्वॉल्व है, आपके ड्रामे, हमारे फिल्में इनके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये भी बड़ी पुरानी बातें हो गई, लोग कहते थे PTV भी यही फैला रहा है, फिर कहा जी मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने मीडिया को आज़ादी दे दी, 150-200 चैनल उन्होंने मजीद लॉन्च कर दिए। आज तो हर बंदा यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपनी पूरी ज़ात के अंदर एक पूरी दुनिया बना बैठा है। तो ये जो मिन दूनिल्लाह है, इसको हम अपने जीने पे भी चस्पा करें और अपने मरने के ऊपर भी चस्पा करें। एक गरीब आदमी मर जाए, आप कुल्लों के बगैर उसको छुटकारा नहीं पा सकते, हम आगे नहीं चल पाते। तो यही वो बातें हैं जो अल्लाह के अलावा हमने ख्वाहिशात के बड़े बड़े बुत अपने दिलो दिमाग के अंदर बना दिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये आयत मुबारक ज़रा दोबारा पढ़ें, ये करक्स है हमारे निज़ाम हयात। वाओ का माना, और मिनन नास, कुछ लोग वो हैं, मैं यत्तखिज़ु, जो बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अंदादा, शरीक, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। मैंने बता दिया, सिर्फ ये नहीं कि आप लात, मनात और हुबल को खड़ा कर लें, या सफ़ा और मरवा में 2 बुत थे, इसाफ और नाइला, जिनके अंदर वो मुशरिकीन मक्का दौड़ते थे। ये ज़रूरी नहीं कि उन बुतों की बातें हैं। हमारी फ़िक्र में, हमारे निज़ाम में, हमारी मईशत में, आज की दुनिया में देखें ना जी, पैसा ही इंसान का जो है वो दीन और मज़हब बन गया। इसको पढ़े लिखे लोगों ने मटीरियलिज़म कह दिया, मटीरियलिस्टिक अप्रोच कह दी, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, ये बड़े बड़े बुत हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रखें। और सोशलिज़म एक तो माली निज़ाम है, मैं इसको सोशलिज़म ये भी कह रहा हूँ, हमारी सोशल लाइफ में आप अपने इन बंधे हुए निज़ामों की गिरा को खोलने के काबिल नहीं हो सकते।
آپ عالم ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے بچوں کی خوشی کے نام پر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں جس میں اللہ رسول کو ہم بلا دیتے ہیں۔ اور کسی سے پوچھ لیں نا کہ شادی پہ 20-25 لاکھ 40 لاکھ خرچ ہو گیا ہے، شرعی حق مار کتنا ہے؟ میرا یہ شعبہ ہے، میں روزانہ دوسرا دن نکاح شادی بیاہ، آپ یقین مانیں کسی بندے کو شرعی حق مار پتہ نہیں۔ اور بڑا ایک وہ جذبات والا جملہ بولتے ہیں جی جب بیٹی دے دی ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ رسول کو پتہ تھا تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں نا جی قرآن مجید کے اندر۔ تو مرنا دیکھ لیں، مرنے پہ معذرت کے ساتھ ہمارے کل بھی ہو رہے ہیں، 40ویں بھی ہو رہے ہیں، سالانہ ختم بھی ہو رہے ہیں، 11ویں بھی ہم کر رہے ہیں، عرس بھی ہم منا رہے ہیں۔ آپ کسی بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہے، باہر سے کوئی بندہ اس کو غسل دینے کے لیے نہیں آئے گا، آپ نے کفن بھی خود دینا ہے۔ ہمیں 97, 98, 99% میت کو غسل کفن دینے والا وہ کپڑے بھی کاٹنے نہیں آتے کہ اس کو اس طرح سے کفن دیا جاتا ہے۔ ہمارے فزکس کیمسٹری بایو میں بچوں کے 30, 20 مارکس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو وضو کا نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے تو غسل کا نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے تو قبر کھودنے کا نہیں ہے، پریکٹیکل ہونا چاہیے تھا تو کفن دفن کا ہونا چاہیے تھا تاکہ کوئی خوف خدا پیدا ہو جاتا۔ اور باتیں سن لیں تو ہر بندہ اپنی ذات میں افلاطون ہے، ہر بندہ اپنی ذات میں ارسطو ہے۔ ہم نے وہ باتیں بھی نہیں سنی جو آپ الحاد اور لادینیت کے نام پر جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو لوگ وہ جو اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو، معاشرتی رسوم و رواج کو، اور لوگ کیا کہیں گے اس طرح کے بتوں کو جو لوگ بنا لیتے ہیں، اور یحبونہم، پھر ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اور کرتے بھی کیسے ہیں؟ ظالم کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ٹوٹ کر، اس طرح وہ اپنے خود ساختہ رسوم و رواج سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو ٹوٹ کر اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، واو کا معنی، اور الذین ریلیٹو پروناؤن ہے جی، جو آمنوا ایمان لائے، اشد، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ پھر جب بارڈر پہ جاتے ہیں تو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں ان کو اعزاز دیتا ہوں، پہلے ان کے اندر جوش ڈالتا ہوں، پھر ان کو غازی بناتا ہوں، پھر ان کو مجاہد بناتا ہوں، پھر ان کو شہید بناتا ہوں۔ دیکھو انہوں نے جان بھی میرے راستے میں قربان کر دی ہے، اور یہ سارا سال محنت سے پیسے کماتے ہیں، مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہتے ہیں کہ میں انہیں حکم دے دوں تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہتے ہیں کہ میری رضا کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھتے۔ یہ تو صبح اپنے گھر سے بھی نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتے ہیں۔ یہ سواری کے اوپر بیٹھنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ تو صبح و شام پھر میرے ساتھ کیسے ٹوٹ کے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو بھی دیکھنا ہو تو دیکھ لیں۔ اچھا بڑے مزے کی بات ہے اگر آپ سوچیں تو، اچھا اوپر کی آیت میں جو لوگ غلط ہیں ان کے بارے میں استعمال فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے پھر بھی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں نہ اس کی کوئی کوالٹی ہے اور نہ اس کی کوانٹٹی ہے کوئی اور، وہ ایک بھی ہو تو وہ کتنے لوگوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے 313 غزوہ بدر میں جو 1000 کے اوپر غالب آگے۔ اور جو ایمان لائے اشد حبا للہ، ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے اللہ سے ہے۔ آگے پھر ایک حسرت بھرا جملہ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش، واو کا معنی اور، لو کاش، اگر، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، کاش وہ حقیقت کو دیکھ لیں کہ حقیقت کچھ اور ہے، وہ کر کچھ اور رہے ہیں، ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کاش یہ ظالم اپنے انجام کو بھی دیکھ لیں، لیکن یہ اس دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے، حالانکہ قرآن میں انہیں بتا دیا گیا ہے۔ یہ کب دیکھیں گے؟ اذ یرون العذاب، اذ جب یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو۔ اللہ فرما رہے کاش کہ یہ ظالم اپنے انجام کو پہلے ہی پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کب؟ اذ یرون العذاب، جب یہ خود عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ کاش میں اب واپس چلا جاتا، میں اللہ کی ساری مانتا، میں کسی بندے کی خاطر میں کسی کو نہ لاتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنا انجام اسی وقت ہی دیکھیں گے، یہ کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں انہیں، اس وجہ سے ظلم ان کا وتیرہ بن گیا۔ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ ظالم اپنے انجام میں کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں کہتے تھے میرے پاس V8 ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں،
अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया। मेरे MP MN लोग काम करवा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में मेरे बड़े यार दोस्त बैठे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो दुनिया में वो अपने आप को ताकत का मंबा समझता है, लेकिन वो जालिम जब अजाब देखेगा तो उसको रियलाइज होगा अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, अन्ना बेशक के, कुव्वत सारी की सारी कुव्वत, लिल्लाहि जमीया अल्लाह के लिए है। कितनी सारी? सारी। ये नहीं हो सकता कि कोई लैंड का काम है तो लैंड वाले मिनिस्टर के पास चले जाएं, कोई मीडिया का काम है तो इधर चले जाएं, वहां सारी कुव्वतें सिर्फ एक ज़ात के अंदर जमा है, और वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। व अन्ना अल्लाह शदीदुल अज़ाब, वाओ कमाना और, अन्ना बेशक, वेरीली नो डाउट, अल्लाह ऐसा है कि शदीदुल अज़ाब, जब अजाब देने पे आता है तो बड़ा शदीद अजाब देता है। दुनिया में देखो हर फासिक को, हर फाजिर को, हर तहज्जुद गुजार को, हर नमाजी को रिज़्क मिल रहा है, लेकिन वहाँ जब वो बात आएगी ना जी अल्लाह के अजाब की, यहाँ तो उसकी रहमानियत और रहीमियत कार फरमा है, नेकोबद का कोई तसव्वुर नहीं, रोज़ी के लिए, रोटी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए नेकी बदी कोई मेयार नहीं है। काफरों के पास पैसा फिर भी ज़्यादा है। हमें पैसे की मिसालें मिलती हैं नमरूद की, फ़िरौन की, और वो कौन था जी जो जिसकी चाबियाँ ऊँटों पे लदी होती थी? शद्दाद। तो वो हामान, वो कज़न थे बड़े बड़े अंबिया के और नेक लोगों के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में सारा कुछ कर रहा है, लेकिन आखिरत में फिर उसकी एक सिफ्त बड़ी गालिब होगी कि वो शदीदुल अज़ाब, बड़ा सख्त अज़ाब देगा। अच्छा, ये जिनके ऊपर दुनिया में भरोसा था, जिसके ऊपर भरोसा करके इंसान अल्लाह को छोड़े बैठा था, ये क़यामत वाले दिन क्या करेंगे? ज़रा आप तर्जमा कीजिएगा, आपको बेहतर समझ आएगी। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ। इज़ का माना जब, वेन, तबर्रा बरीओ ज़िमा हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, अल्लज़ीना वो, उत्तुबिउ ये एक्टिव नहीं पैसिव टेंस जिक्र किया गया है कि जिन्होंने पैरवी की वो नहीं, बल्कि जब बेजार हो जाएंगे वो, उत्तुबिउ जिनकी पैरवी की गई। पता चला ये दुनिया के जितने बुत हैं, ख्वाहिशात के निज़ाम, हाय हयात के, मुआशी निज़ाम सूद पे खड़ा है, सियासत मुनाफ़क़त के निज़ाम पे बेस कर रही है, आपकी मुआशरत जो है वो उसकी पहली ईंट बेहयाई की रख दी गई है। ये निज़ाम सारे के सारे और इनके बड़े बड़े कारिंदे जिनकी इत्तिबा की गई, कार्ल मार्क्स भी खड़ा होगा इसी लाइन के अंदर शायद, और कहेगा कि पूरा निज़ाम जो मेरे रास्ते पे चल रहा था मैं तो इससे बरी ज़िम्मा हूँ। इस जब तबर्रा बेजार हो जाएंगे अल्लज़ीना वो, उत्तुबिउ जिनकी पैरवी की गई, किन से बेजार होंगे? मिनल्लज़ीना, किन से बेजार होंगे? मिन का माना से, अल्लज़ीना जिन्होंने, इत्तबउ जिन्होंने इनकी पैरवी की थी। अब ये पीछे चलने वालों से बेजार हो जाएंगे अल्लाह के हुज़ूर। और वराअवुल अज़ाब, और देख क्या लेंगे? अजाब देख लेंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, वहाँ पर PTCL का फ़ोन नहीं पड़ा होगा जिसका कोड शुरू होता होगा 04299 से, सरकारी नंबर से कॉल आई, सारी दुनिया के जनाब ताकतें रुक गई, अब वही आर्डर चलेगा जो 04299 से आएगा। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा सूद की वजह से उल्टा लटकाया जा रहा होगा तो वो कहेगा जी मुझे थोड़ी सी कॉल करने दे दें ताकि मैं अपना कोई ना कोई सबब पैदा कर लूँ और मैं बच जाऊँ। और मैं वतक़त्तअत, और कट जाएंगी, बेहिम उनसे, अल असबाब वसाइल, वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा जी, ना PTCL का, ना को बिजली का, ना को लेटर, ना को वो सबज गाड़ियों वाली सबज प्लेटें, ना ऊपर जो ना वो नीली बत्तियाँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बत्तियाँ अल्लाह और उसके रसूल की चल रही होंगी। तमाम असबाब मुनक़ते हो जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, वो जिनकी इत्तिबा की वो तो बेजार हो जाएंगे, लेकिन जो करने वाले हैं वो क्या कहेंगे? जिन्होंने सारी उम्र इत्तिबा की थी, वाओ का माना और, काला कहेंगे, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, इत्तबऊ पैरवी की थी, वो क्या कहेंगे? लो काश, अन्ना लना, काश के हमारे लिए कोई मौका होता। कितनी दफ़ा? कर्रतन, एक दफ़ा और जी, क्योंकि पहले एक कर चुके थे तो अब दूसरी दफ़ा है, लेकिन कर्रतन का माना एक दफ़ा ही है, लेकिन यहाँ मफ़हूम के एतबार से दो दफ़ा है। और वो कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, काश हमारे लिए मौका होता सिर्फ एक दफ़ा और, कि हमें दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिलता। फ़न तबर्रा, फ़ा का माना तो बस, न तबर्रा हम क्या करते? हम भी बेजारी का ऐलान करते, मिन हम किन से? इनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, कमा जैसे, तबर्रऊ इन्होंने बेजारी का ऐलान किया है, मिन्ना हमसे,
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اعمالہم ان کے اعمال، اور ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ حسرات علیہم، انہیں اپنے اعمال پر حسرت ہوتی ہوگی۔ اگر یہ حسرت آپ نے فیلنگز دنیا میں لینی ہے تو آپ اپنا وہ زمانہ لے آئے آنکھوں میں جب آپ میٹرک میں پڑھ رہے تھے اور ہم انٹر میں یا گریجویشن میں تھے یا کسی لیول پر اگر نمبر اچھے نہیں آئے تھے تو بندہ سوچتا ہے بس مہینہ ایک اور مل جاتا۔ جیسے لوگ آج کل شفقت محمود کو دعائیں دیتے ہیں، سنا ہے آج کو پھر میٹنگ ہو رہی ہے سنڈے کو، تو بچے بڑے پر امید ہیں کہ اب آگے جو ہے وہ، تو یہ اعمال پہ حسرت اگر دیکھنی ہو تو وہ ایک فیلنگز دنیا میں ہم دیکھ چکے ہیں، کاش کے 15 ایک دن اور مل جاتے، بس میں اس کی ریویژن کر لیتا، میں کو 15-20 دن ٹیوشن لے لیتا تو میں سمجھتا ہوں میرا رزلٹ جو ہے وہ 40 سے 50 پہ ضرور چلا جاتا، اور اگر 2 مہینے مل جاتے تو پھر تو میں نے تیر مارنے تھے 60% پہ، اور پھر مجھے اسکالرشپ بھی مل جاتی، میں نے 75 بھی کراس کر جانے تھے۔ یہ وہ حسرت ہے، لیکن اب ایسا ہونے کو نہیں ہوتا۔ یہی وہ کیفیت ہے، قیامت والے دن ان کے اعمال سامنے ہوں گے اور یوں سلائیڈز چل رہی ہوں گی، جیسے آپ بڑے بڑے علاقوں میں ڈیفنس میں آگے جاتے ہیں، بے حیائی پہ مبنی وہ ساری سکرینز لگی ہیں، اور خاتون کو اور اس صنف نازک کو تو انہوں نے ایسا کمائی کا ذریعہ بنایا کہ جو اولاد آدم کے پھیلاؤ کا ذریعہ تھی، اور جس نے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی تیار کرنے تھے، آج وہ جناب لاکھ روپے کی LEDs پہ ہمیں چوکوں میں نظر آتی ہیں، خواہ دن ہو خواہ رات ہو۔ یہ اعمال جو ہیں یہ حسرت کا سبب بن جائے، یہ اعمال نشر ہو رہے ہوں گے اور بندہ کہہ رہا ہوگا کاش یہ میرے نہ ہوتے اور میں پھر واپس جاتا تو کوئی اچھے اعمال کر لیتا، لیکن اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور کتنی دیر وہ جہنم میں رہے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، واو کا معنی ہے اور ما نہیں، ہم وہ، یہ جو خارجینہ کے اوپر با ہے یہ تاکید کے لیے، صرف ایک با تاکید پیدا کر رہی ہے، اور وہ نہیں ہوں گے خارجینہ، خارج ہونے والے، نکلنے والے، بے خارجینہ کسی صورت بھی نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے من النار، آگ سے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ اس کے وہی سفارشی ہوں گے جو خود بھی جہنم میں پڑے ہوں گے، لیکن بندہ مومن کا سفارشی کون ہوگا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا، قرآن مجید کی واضح ارشادات ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا، اللہ کے اذن سے پھر نیک لوگ سفارش کریں گے۔ نیک لوگ کون ہوں گے؟ جن کے طریقوں پہ انسان چلا ہوگا۔ نبی کریم علیہ تحیۃ و ثنا شفاعت کریں گے امت کی، قرآن مجید شفاعت کرے گا، صحابہ شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے۔ شفاعت تو پھر بھی ایک اور میٹر ہے، جنتی جوانوں کے سردار آقا دو جہاں نے کس کو فرمایا؟ حسنین کریمین۔ کیوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ ان کا عمل امت کے لیے ماڈل ہے۔ تو جہاں پر برے لوگوں کے ماڈل جواب دے جائیں گے، وہاں پر جنہوں نے اللہ رسول کی بات پھیلائی تھی، پھر اللہ رب العزت ان کی بات کو ان کے حق میں ضرور مان لے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خواہشات کے بت توڑ کر اپنے نظام جو ہم نے بنا رکھے ہیں پوری دنیا میں، ان نظاموں کو توڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔